السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل ہو، اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ تعلیمی سال کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ جو طلبہ کو لکھاتے ہیں نا، وہ بنواتے ہیں، لغات حل کرواتے ہیں۔ حل لغات کے اندر خاص طور سے ہم یہ دھیان دیں کہ جو اس کا اصلی معنی ہے، جو ماخذ ہے، اس ماخذ کی طرف ہم طلبہ کی رہنمائی کریں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ وہ لکھوا دیتے ہیں جو ترجمہ وہاں پر مناسب حال ہے۔ اب وہ ہم نے لکھوا دیا، طالب علم نے اسے ہی رٹ لیا، تو کیا ہوا کہ وہاں پر جو لکھا ہوا ہے، جو لفظ ہے، عربی کی عبارت ہے، اس کے حساب سے تو وہ ترجمہ اس نے صحیح رٹ لیا ہے، صحیح یاد کر لیا ہے، لیکن اسے اصل ماخذ کا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر جو یہ لغوی اعتبار سے جو وسعت تھی نا عربی زبان کی، اس وسعت کو گویا کہ آپ نے تنگ کر دیا۔ ایک خاص موضوع سے ایک خاص معنی میں وہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کو وہاں پر آپ نے استعمال کر لیا، باقی اس طالب علم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا اور بھی کچھ استعمال ہے یا اس کے اصلی معنی کیا ہے اور کہاں کہاں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے جب آپ لغت لکھوائیں، بچوں کو حل کروائیں، تو اس کا جو اصلی معنی ہو وہ معنی ضرور لکھواویں اور پھر اس کے بعد اسے بتلا دیں کہ یہاں پر یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی اگر کوئی وجہ ہو، کچھ اس کے اندر کھینچ تان ہو، تو وہ بھی بتا دیا جائے۔ مثلا میں عربی سوم کے زمانے میں تھا غالباً، یا چہارم تھا، سوم ہی رہا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت اچھی بات یہ تھی اس زمانے میں کہ ہر مہینے یا ہر اگلے مہینے جو ہے ثانویہ تک کے بچوں کا امتحان ہوا کرتا تھا، اور امتحان کی بنیاد پر ہی پھر آگے وہ کھانا وغیرہ یہ وہ سب چیزوں کا نظام ہوتا تھا۔ غالباً سیمائی امتحان تھا، ہم لوگ امتحان دے رہے تھے۔ حضرت مولانا مزمل صاحب مظفر نگر کے رہنے والے ہیں، ہمارے استاذ ہیں، میں نے ان سے ترجمہ قرآن بھی پڑھا ہے۔ البتہ اس زمانے میں وہ میرے استاذ نہیں تھے، امتحان ان کے پاس تھا، طلبہ امتحان دے رہے تھے، جو ترجمہ تھا وہ ترجمہ بتا رہے تھے، جو ترجمہ استاذ نے بتایا تھا وہ بتا رہے تھے۔ اب ایک لفظ آیا، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل جائیں گے۔ اب لفظی ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے، آپ کتاب دیکھیں گے، قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر جو فصیح و بلیغ ترجمہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جس دن راز ظاہر ہو جائیں گے، راز کھل کر آ جائیں گے۔ ہم تمام کے تمام طلبہ دو دو تین تین کو وہ ایک ساتھ بلاتے تھے، ترجمہ کر رہے تھے اسی کا، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل کر سامنے آ جائیں گے، جس دن راز ظاہر ہو جائیں گے، اس طریقے کا ترجمہ کر رہے تھے۔ مولانا مزمل صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ترجمہ تم کیسے کر رہے ہو، یہ بتاؤ، یہ تبلا کے معنی کیا ہوتا ہے، کھلنا ہوتا ہے کیا؟ بس ایسے ہی سمجھیے کہ اس وقت تو میں نے تکا ہی لگایا تھا، لیکن وہ بات بہرحال لگ گئی۔ مولانا مزمل صاحب کی تنبیہ کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ پھر یہ ذہن میں بات آ گئی کہ کسی بھی لفظ کے معنی کو جاننا ہے، جو اس کا اصلی معنی ہے وہ بھی سمجھنا ہے اصلاً، اور پھر اس کے بعد جو کتاب میں جس معنی میں استعمال کیا گیا ہے وہ استعمال سمجھنا ہے۔ تو یوم تبلی السرائر کا میں نے جو تکا لگایا، اور الحمدللہ وہ تکا صحیح بھی بیٹھا، مولانا بہت خوش بھی ہوئے، وہ یہ تھا کہ اصل میں تو بلاؤن، اور جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے تبلا، اس کے معنی ہوتے ہیں امتحان لینا، آزمانا، آزمائش کرنا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا امتحان لیا جائے تو پھر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لازمی اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ جس دن رازوں کا امتحان لیا جائے گا، رازوں کو آزمایا جائے گا، اور اس بنیاد پر اس کا ترجمہ پھر کر دیا جاتا ہے کہ جس دن راز کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ مولانا بہت خوش ہوئے، اور پھر مولانا نے تھوڑی بہت نصیحت کی اور بتلایا صرف امتحان لینا ہی مقصود نہیں تھا بلکہ آگے سمجھانا بھی مقصود تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر بعد کی زندگی میں لغت نویسی اور لغت بینی جو ہے، یہ خصوصی طور پر میں نے اس پر دھیان دیا۔ بعد کے زمانے میں ایک اور آپ کو دلچسپ واقعہ بتلا رہا ہوں میں، مقامات حریری کے سال میں عام طور سے طلبہ جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں لغات، بالکل اس سے شروع سے یاد کرنا شروع کرتے ہیں، بہت مشکل کتاب مانی جاتی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا چڑھی، میں نے الٹا یاد کرنا شروع کیا،
15वें मकामे से याद करना शुरू किया। अब वो याद करते करते याद कर लिया अच्छा खासा पीछे से, लेकिन शुरू के जो 5 मकामे थे वो याद ही नहीं है। तो मकामात हरीरी में शुरू के 5 मकामे जो थे ना वो मैंने याद नहीं किए थे, लेकिन इम्तिहान से 1-2 दिन पहले वो तलबा देखते हैं ना पर्चे, पिछले पर्चे क्या सब था नहीं था, सवाल हल करते हैं, पर्चे हल करते हैं, वो मैं कर रहा था तो देखा भाई इसके अंदर तो कुछ जितने सवालात हैं वो तकरीबन सारे के सारे सवालात शुरू के ही हैं, आखिर के बहुत कम सवालात हैं। अब फिर ये हुआ लेकिन कि लुगत जो है वो लुगत हज़रत मौलाना शौकत साहब दामत बरकातुहुम लुगत लिखाते थे अच्छे अंदाज से, और वही वो जो बुनियादी माखज़ होता वहाँ से वो लुगत लिखाते। तो फिर लुगत वाली कापी मौजूद थी, उस कापी से अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिनों में मैंने वो मुकम्मल मकामात हरीरी के जो इधर के 4-5 मकामे थे वो सारे याद कर लिए। तर्जमा देख कर नहीं, शरह देख कर नहीं, बस उस तर्जमे से हल करते हुए, जो लुगत थी लुगत से हल करते हुए उसे मैंने मुकम्मल याद कर लिया। तो ये अगर हम बच्चों को बिल्कुल शुरू से हम जो असल माखज़ है उसके एतबार से उन्हें लुगत लिखाएंगे तो उस लुगत को याद रखना भी आसान होगा। फिर बच्चा हमारा रट्टू नहीं बनेगा, वो समझ कर याद करेगा। आम तौर से ये होता है कि हम लिखवा देते हैं, तर्जमा भी बस औक़ात लिखवा देते हैं, हालांकि तर्जमा क़तआन नहीं लिखवाना चाहिए। इबारत का तर्जमा तो बिल्कुल नहीं लिखाना चाहिए, वो तलबा पर छोड़ देना चाहिए। हमने तो पुराने ज़माने का सुना है कि असातिज़ा बसाते बैठते, तलबा ही इबारत पढ़ते, तलबा ही तर्जमा करते और तलबा ही फिर उसको मतलब बतलाते, उस्ताद बतला देते कि हाँ ठीक है, कुछ है गलत तो कुछ तंबीह मक़सूद होती तो तंबीह कर देते। लेकिन अब इतनी आसानी कि हम तर्जमा भी लिखवा दें, ये क़तआन मुनासिब नहीं। हम तर्जमा बिल्कुल ना लिखवाएं, बल्कि हम लुगात बता दें, तर्जमा करने पर हम तलबा को ही मामूर करें। तो इस अंदाज से हम करेंगे तो तलबा के अंदर एक तो तर्जमा करने का भी शौक़ पैदा होगा, तर्जमा करना भी वो सीखेंगे, और उसके लिए आसान सी शक्ल वही है कि उन्हें आप नफ्स लुगत लिखावें। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इतना बता दें बल्कि उसे लिखवावे भी नहीं, आप उतना उस पर छोड़ दें कि वो मौके के मुनासिबत से तर्जमा वहाँ पर सही से कर सके, चस्पा कर सके। ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह हम लुगत नवीसी ढंग से लिखवाएंगे, आसान अंदाज में जो वहाँ पर इस्तेमाल है वो बतला दें, लेकिन जो असली माना है, हकीकी माना है, वो हम लिखवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा तो इशारा कर दें कि उसका लाजमी तर्जुमा किया गया, ये किया गया है। इस अंदाज पर करेंगे तो इंशाअल्लाह अरबी ज़बान में हमारे तलबा के अंदर महारत होगी, वो सही तौर पर लुगत को समझ सकेंगे। वो रट्टू तोते की तरह से जो है वो सिर्फ अल्फाज को याद नहीं करेंगे, इबारत को सिर्फ वो हल नहीं करेंगे, बल्कि वो लफ्ज़ जो अरबी का होगा वो उनके लिए ज़ख़ीरा बनेगा, वो उसे आगे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। वो लफ्ज़ कहीं और पर भी आएगा तो वो सही तर्जमा कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आगे भी इस हवाले से बात होगी कि हम इस बारे में कैसे हम इसका ध्यान रखें और वो तलबा कैसे ये समझ सकें कि यहाँ पर ये तर्जुमा मुनासिब है। जब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।